بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے پورا سال گزر گیا۔ گزشتہ رمضان کو ہم نے الوداع کہا ہی تھا کہ پھر 11 مہینے گزر گئے اس پر۔ اب ہم رمضان مبارک کے بالکل دہلیز پر کھڑے ہیں۔ چند ہی ایک دو دنوں کے بعد ہم رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ انسان اگر اپنی زندگی پر بھی غور کرے تو یہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کب آئے تھے اور کب چلے گئے، اور ہم آئے ہیں اب زندگی گزار رہے ہیں، کب جائیں گے۔ جیسے دن کے آنے جانے میں، ہفتے کے گزرنے میں، مہینوں کے آنے جانے میں دیر لگتی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی چند دن پہلے ہی ہم نے اس کو رخصت کیا تھا، اب پھر ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ دن اور رات تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ تیزی کے ساتھ گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے بہت دیر سے گزرتے تھے اور قیامت کے قریب طرح جلد جلد گزر جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنی دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جائے گا، اپنے کاموں کے اندر اتنی غفلت میں رہ جائے گا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں اس کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ آج دیکھیے اللہ کے رسول کی باتیں کیسے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آدمی بیٹھ جاتا ہے، کمپیوٹر پر آدمی بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیکھتے دیکھتے پتہ تک اس کو نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا، اپنے کام میں بالکل مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی کی نسبت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں جب قیامت قریب ہوگی، ہفتے معلوم ہوگا کہ دن کے اعتبار سے گزر رہے ہیں اور مہینے ہفتے کے اعتبار سے گزر رہے ہیں۔ ہم لوگ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں، آج اپنی زبان سے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیسے دن گزر رہے ہیں پتہ تک نہیں چلتا، مہینے گزرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ ابھی جو آ رہا ہے، ہم اس کا کیسے استقبال کریں؟ استقبال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ احسان کرنے کا مہینہ ہے، تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، نمازوں کے اندر شوق سے نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ابھی جتنی چیزوں کو آپ لیتے جائیے، ان تمام چیزوں سے ہم کو استقبال کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے، شروع پہلے زمانے میں علم کم تھا، لوگ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اشعار پڑھ کر اس کا استقبال ہوتا تھا، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو وہی کچھ لوگ بڑے درد کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ اسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مجموعے کی شکل میں الوداعی جو نظم ہوتی ہے ایک رمضان مبارک کے رخصت ہونے پر، اس کو پڑھتے تھے، اور بڑے درد کے ساتھ، یعنی اس آواز میں ایک درد ہوا کرتا تھا، اے رمضان تو آیا اور تو چلا گیا، ہم کو جس طرح سے تیری خدمت کرنی چاہیے تھی تجھے قدر جیسے نہیں کر سکے۔ اشعار میں پڑھ کر لوگ جو اس کو رخصت کیا کرتے تھے، یہ کم علمی کی اس وقت کی بات تھی، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے نزدیک رمضان کے استقبال کا شوق ہوتا تھا، اور رمضان جب گزر جاتا تھا تو اس کا درد اور اس کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ علم کم تھا، علماء کم تھے، لیکن اپنے علم کے اعتبار جو چیز کیا کرتے تھے، شرعاً اگر وہ صحیح نہیں تھی، لیکن ان کے
درد اور ان کی جو تکلیف جو ہے اور ان کا جو استقبال اور ذوق اور شوق جو ہے وہ قابل دید ہوا کرتا تھا. بہرحال ہم ابھی استقبال کر رہے ہیں. استقبال کرنے سے پہلے چند باتیں، اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے چند باتیں ہر ایک کو اس پر نظر رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. روزے میں کتنی بھی تکلیف آئے، دھوپ ہو، گرمی ہو، گرمی کے اندر شدت ہو، اور پھر ہم کو پیاس لگے، ہم کو بھوک محسوس ہو، ان سب چیزوں کے بدلے میں اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان، ایک مسلمان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ 1 سے لے کر 7 تک، 7 سے لے کر 700 تک ملتا ہے. 700 تک ملتا ہے. ایک نماز پڑھے گا 700 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حساب کتاب ہے روزوں کے لیے نہیں ہے. روزوں کے لیے یہ حساب کتاب نہیں ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. روزہ کیا چیز ہے؟ روزے کے اندر آدمی کا کوئی ریا نہیں ہوتا ہے. آدمی دکھلاوے کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے. آدمی کا روزہ دکھائی نہیں دیتا ہے. اور آدمی جب روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کے اندر نمازوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے. غلط کاموں سے بچنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اسی لیے روزے کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے اس کا بدلہ 7 سے لے کر 700 تک ملتا ہے. لیکن روزے کا بدلہ اس حساب کتاب کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اسپیشل اور خصوصیت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزے کا بدلہ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں. اس لیے انسان کو ایک خواہش ہونی چاہیے کہ رمضان آئے ہم روزہ رکھیں. بزرگوں کے متعلق آتا ہے 6 مہینے پہلے سے اس خواہش میں رہتے تھے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا. اور پھر جب رخصت ہو جاتا تھا 6 مہینے تک اس کے دعاؤں میں رہتے تھے، یا اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں، روزہ رکھا ہے، تیرے دربار میں قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے. اس کے لیے وہ دعائیں اس کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے. 6 مہینہ تک کا ذکر آتا ہے. لیکن آج میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا، میرا اور آپ کا کیا حال ہے یہ ہم خوب جان سکتے ہیں کہ رمضان کے آنے میں ہم کو جتنا شوق ہونا چاہیے اتنا شوق ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے میں آج کی مجلس میں آپ سے کہہ رہا ہوں دلوں کے اندر شوق پیدا کیجئے اور یہ تمنا کیجئے کہ میرا روزہ کسی حالت میں نہیں چھوٹے گا، کسی حالت میں نہیں چھوٹے گا. انشاءاللہ جتنی بھی سختی ہو روزہ رکھنے میں، جتنا بھی ہم کو ٹائم لگے، بعض ملکوں کے اندر 14 گھنٹے، بعض ملکوں کے اندر 15 گھنٹے روزہ رکھنے کے ہوتے ہیں. اتنی شدت کے اندر بھی روزہ رکھ رہے ہیں لوگ. اس لیے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات رکھی ہے. روزہ رکھنے کے بعد انسان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا. روزہ رکھنے کے بعد انسان کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا. اللہ خود بخود ان چیزوں کو دور فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت جو ایام حیض اور نفاس سے پاک ہو ان پر روزہ فرض ہے. اس لیے ہر ایک کو اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ میرا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا. ایک تو اس کا استقبال یوں کریں. دوسری چیز، رمضان مبارک کے اندر خصوصیت ہے قرآن پاک سے. قرآن پاک اسی رمضان کے مہینے میں اترا اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے. اس کی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. قرآن پاک کا متعلق جب یہاں پر کوئی حافظ ہو جاتے ہیں، حفظ کوئی مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک حدیث ہم لوگ سب پڑھتے ہیں اور سب بیان کرتے ہیں. لیکن صاف سن لیجئے، یہ حدیث صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، صاحب قرآن کا مطلب ہے، اور قرآن والے سے کہا جائے گا محشر کے میدان میں، اقرأ ورتل ورتقی، تلاوت کرتے جا، پڑھتے جا، اور جنت کے جو مقامات ہیں اس پر چڑھتے جا. جنت کی جو منزلیں ہیں ان منزلوں پر چڑھتا جا. یہاں پر علماء نے لکھا ہے منزل سے مراد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فلورز بنے رہتے ہیں، 1 فلور 2 فلور 3 فلور، دنیا کے اندر 200 فلور 250 فلور کی کوئی بلڈنگ ہوگی. لیکن یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اپنے جب فلور میں رہے گا، دوسرا فلور اس کو کیسے نظر آئے گا؟
جیسے دنیا والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، یہ تو سیارے بہت بڑے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں، بالکل بہت دور کے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے بڑے ہیں. لیکن صاحب قرآن، جب قرآن کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی، قرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کا پڑھنے کا جس کو شوق ہو، جس کو ذوق ہو، دن رات اس نے اپنا مشغلہ قرآن پڑھنے کو بنایا ہے، اور صبح و شام اس کے دل کے اندر یہی بات آتی ہے اور آرزو اور تمنا ہوتی ہے مجھے وقت ملے میں قرآن پاک کو پڑھوں. ایسے سینکڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جن کا لمحہ لمحہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق بھی یہ حدیث موجود ہے، صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. صاحب قرآن سے مطلب یہ ہے کہ جس کا دل قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہ بار بار اس کی تلاوت کرتا ہو، بار بار پڑھتا ہو. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماحول کے اندر ایک 20 25 30 سال کے جتنے بھی نوجوان ہیں، کوئی بھی ایک نوجوان ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہو. اس لیے کہ اس کی پہلی خواہش ماں باپ کی ہوتی ہے کہ میرا بچہ الف با تا سا پڑھے، قرآن سیکھے. قرآن سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، یا اس کی ماں محنت کرتی ہے، اس کے باپ محنت کرتے ہیں، کسی مولانا کے بعد بھیجتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ہر بچہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن پاک کو پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ جتنا ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس کے ساتھ شغف اور اس کے ساتھ مشغولیت رکھیں گے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر اس کی منزل ہوگی. اس لیے دوسرا کام ہمارا یہ کرنا ہے کہ ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. تیسرا کام، ہماری نمازوں کے تعلق سے ہمیں بڑی فکر مندی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم سحری کیے، سحری شروع میں ماشاءاللہ ہماری مسجد بھری رہتی ہے، تراویح کے اندر بھی بھری رہتی ہے، فجر بعد بھی بھری رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہماری مصلیوں کی طاقت اور قوت کے اندر تھوڑا کمی آ جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان جتنا طاقتور ہوگا وہ ایمان آپ کو مسجد میں بٹھائے گا، وہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے لیے لائے گا، وہ آپ کو نمازوں کو پڑھنے کے لیے لائے گا، حدیث اور قرآن پاک کی مجلسوں میں آپ کو بٹھائے گا. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں مجلس میں نہیں بیٹھ رہا ہوں اور میری رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، مسجد میں میرا دل نہیں لگ رہا ہے، تو یہ تھرمامیٹر ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے یا نہیں ہے، تھرمامیٹر لگا کے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ڈگری اتنی ہائی ہے، آپ کو بخار ہے اور آپ کو اتنا یہ کرنا چاہیے. بلڈ پریشر کو دیکھتے ہیں، شوگر کو دیکھتے ہیں، کولیسٹرول کو دیکھتے ہیں. یہ سب بات جو ہیں اس کے آلے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا بخار ہے، آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے، آپ کو کولیسٹرول کتنا ہے اور آپ کی بیماری کیا ہے، سب پتہ چلتا ہے. ہمارا اور آپ کا جو ایمان کا مسئلہ ہے، روحانی بیماری کا مسئلہ ہے، اس کا تھرمامیٹر کیا ہے. اگر مجھے وقت پر میرا ایمان نماز کے لیے لاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ میرا ایمان مضبوط ہے. میرا ایمان مجھے اگر روزے رکھنے کے لیے کہتا ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے. مجھے اگر دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس سے بھی ضروری ہو، بیٹھنے سے بھی ضروری کوئی کام ہے وہ بات الگ ہے. اگر اس سے کوئی ضروری کام نہیں ہے لیکن میں صرف ابھی باہر جاؤں گا، کہیں پر بیٹھ کر گپ شپ کروں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے لیے مجھے اٹھا کر لے کر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے. میرے ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر مجھے میرا ایمان قرآن پاک کی تلاوت پر آمادہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے، اور جب کمزوری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگی جائے اور اللہ سے اس کی توفیق مانگی جائے. جب تک انسان کو توفیق نہیں ملتی ہے کوئی کام اپنی ذات سے کر نہیں سکتا. اس لیے کہ بہت سے مالداروں کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے خود قصے سنے ہوں گے، مکہ میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی توفیق ہوتی ہے عمرہ کریں، حج کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اتنے مبارک جگہوں میں نزدیک رہتے ہوئے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. توفیق خداوندی ہوتی ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ہم مومن ہیں اللہ کی توفیق سے، ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کی توفیق سے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک تو استقبال یہ ہے
کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں، اور تیسری چیز نمازوں کا اہتمام ہو، ہماری کوئی رکعت نہ چھوٹے، کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اپنی طرف سے جو بات لکھی ہے کہ روزوں کے سلسلے میں انسان کیا کام کرتا ہے، یقیناً جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے کے شکرانے میں کبھی کبھار فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، اور جب رات کے جاگنے کے شکرانے میں ہم اتنا سو جاتے ہیں ظہر کی نماز باجماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر دوپہر میں اتنا سوتے ہیں عصر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، پھر افطاری کے اندر افطاری کا اتنا پیٹ بھر کر ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کے شکرانے میں پھر ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں۔ بعض لوگ تو عشاء کی نماز تراویح کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر سنت پڑھی جا رہی ہو تو سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض والا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جماعت کو چھوڑ دیا اور تراویح کی جماعت کے اندر آ کر مل گئے۔ آپ لوگ سن لیں، فرض کی جو نماز ہوتی ہے عشاء کی، اس کا ثواب بالکل الگ ہے، اور آپ اگر تراویح کی جماعت میں آ کر ملتے ہیں اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلی جماعت کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ تو مولانا نے لکھا ہے افطاری کے شکرانے میں ہماری عشاء کی نماز میں کمزوری، ہماری تراویح میں کمزوری، اللہ معاف کرے۔ ان تمام چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنا جدول بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ مجھے صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے، ہم جتنا انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے دل کھول کر اس کا استقبال کریں گے، یہ کام کریں گے، اللہ خوش ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا دنیا میں رہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے لیے موت یقینی ہے، قبر یقینی ہے، برزخ یقینی ہے، جنت یقینی ہے، جہنم یقینی ہے، اور محشر کا میدان یقینی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ 50 سال کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی تو ویسے پہلے بھی نہیں ہے، لیکن جب آدمی 50 سال کراس کر جائے تو پھر اس کو دنیا کے کاموں کے اندر تھوڑی سی کمی لانی چاہیے، اس کا دل زیادہ تر اللہ کے لیے اس کو وقف کر دینا چاہیے۔ میرا جہاں تک تجربہ ہے میں کہتا ہوں کہ انسان کو شیطان اتنا دھوکہ دیتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے لیتے ہیں، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، نمازیں بعد سے شروع کریں گے، فلانا کام بعد سے شروع کریں گے، یہ بات کبھی آتا ہی نہیں ہے، یہ بات کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے جو میری عمر کی طرح سے 50 سال مجھے بھی ہو چکے ہیں، گویا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ جتنی زندگی جینے تھی جی چکے ہیں، اب ہم اپنے کاموں کے اندر مشغولیات کے اندر کمی لائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے، موقع نہیں ملتا ہے، جوان جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس رمضان کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بونس پوائنٹ ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے جتنے ہم کر سکتے ہیں کریں۔ بعد میں ملے گا نہ ملے گا نہیں پتا، یہ 50 سال کے بعد کی زندگی، ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں 900 سال، 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 63 سال کی زندگی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے بزرگ، جتنے ان کی عمریں دیکھیے کہ کتنے کم عمر میں وہ لوگ چلے گئے یہاں سے۔ تو مجھے اور آپ کو 50 سال ہونے کے بعد یہ بونس کی زندگی ہے، اس لیے ہم کو دنیا کے کام کاج میں اتنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہم لوگ نے کیا ہے، آپ اپنے آخرت کے لیے سوچیں، اپنی قبر کے لیے سوچیں، ہمارے وہاں پر نمبرات زیادہ ہوں، وہاں پر پرسنٹیج ہمارا زیادہ ہو، وہاں کی جنت جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ملے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے وہاں پر بھی ہوں گے۔ مالداروں یعنی اچھے عبادت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، ان کی جنت کیا کہنے، اس کے کیا کہنے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی مجھے بھی قدر کرنی ہے، آپ کو بھی قدر کرنی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، امن کے ساتھ رکھے۔ جو مہینہ آ رہا ہے اس کا استقبال نیک کاموں کے ساتھ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔